أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم جمعہ کے پہلے خطبے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طولانی فرمان آپ خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو آپ نے سفر آخرت کے لیے مختلف منزلوں کے اوپر پیش کرنے ہوتے ہیں۔ آج جس ہدیہ کا ذکر ہے وہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ہدیۃ النبی، ہدیۃ النبی، ان حضرت کی خدمت میں جو ہم نے 4 ہدیے پیش کرنے ہیں، وہ ان کی فہرست آج بتا دیتا ہوں، البتہ مختصر وضاحت پھر انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں۔ سب سے پہلے ہدیۃ النبی محبتہ و محبت اہل بیتہ، رسول سے محبت اور اہل بیت سے محبت پہلی چیز، اور دوسری چیز والاقتداء بسنتہ، سنت پیغمبر پر عمل پیرا ہونا، 2۔ تیسری چیز حفظ اللسان عن الفحشاء، رسول سے محبت، اہل بیت رسول سے محبت، سنت نبی پر عمل پیرا ہونا، اور حفظ اللسان عن الفحشاء، زبان کو فحش گوئی سے بچانا، فحش گوئی سے بچانا۔ ان کے احکام بعد میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیشہ اس کام کی تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کا لفظ اردو میں ہم کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، فلان کو تکلیف ہو رہی ہے، سر میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، سینے میں تکلیف ہے، درد اذیت کے معنی میں ہے۔ فقہ کی زبان میں تکلیف، خدا اپنے بندوں کو تکلیف دیتا ہے، بالغ لڑکا لڑکی عقل مند قادر ہو ان کو تکلیف دیتا ہے، یعنی ان کو ذمہ داریاں سونپتا ہے۔ خدا نے ہمیں نماز کی تکلیف دی ہے، فلان کام کو ترک کرنے کی تکلیف دی ہے، یعنی ذمہ داریاں سونپنا، واجب کو واجب قرار دینا، حرام کو حرام قرار دینا، اور ان کے مقابلے میں جواب طلبی، اس کو تکلیف کہتے ہیں۔
تکلیف کی بنیادی شرائط 4 ہیں۔ نمبر 1، بندہ بالغ ہو، نابالغ لڑکا یا لڑکی وہ کسی کام کے جواب دہ نہیں ہے، نہ ان پر نماز واجب ہے، نہ کوئی کام ان پر حرام ہے۔ نمبر 2، عاقل، دیوانہ آدمی وہ جواب دہ نہیں ہوتا۔ دیوانہ آدمی اگر وہ پتھر اٹھا کے کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑے وہ جواب دہ نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح کنٹرول نہ کیا ہو، ماں باپ کو پتہ ہو کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور اس کو قابو نہ کریں، شاید اس کے ماں باپ ذمہ دار ہوں، لیکن یہ خود مرفوع القلم ہے۔ مرفوع القلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب دہ نہیں ہے، یعنی فرشتوں نے قلم اٹھایا ہوا ہے، یعنی اس کے برائیوں کو نہیں لکھتے۔ مرفوع القلم کا مطلب یہ ہوتا ہے بندے کو بالغ ہونا چاہیے، لڑکا ہے تو 15 سال مکمل چاند کے حساب سے 16واں داخل ہوا ہو، یا غسل جنابت اس پر واجب ہوا ہو، یا زیر ناپ بال نکل آئے ہوں۔ یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں، عمر کا حساب کتاب رکھتے ہیں مومنین، لیکن یہ جو 2 علامتیں مزید بتائی ہیں ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، جبکہ ابھی اس کے 15 سال مکمل نہیں ہوتے چاند کے حساب سے۔ باقی ان 2 علامتوں کی وجہ سے اکثر بچے آج کل خصوصاً انتہائی اخلاق سوز قسم کے پروگرام موبائل اور ٹی وی پر دیکھنے کے نتیجے میں 13 سال کی عمر میں بچے جو ہیں وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ لہذا توجہ رکھیں، پوچھتے رہیں بچوں کو کہ بھئی یہ ان 3 علامتوں میں سے کوئی علامت اگر ظاہر ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، باقی واجبات ہیں، حرام کام حرام ہو جاتے ہیں۔ عاقل ہو اور بالغ ہو، عقل مند ہو، قادر قدرت بھی رکھتا ہو۔ جو کام میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے اللہ اس کی تکلیف نہیں دیتا۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، زیادہ بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، شوگر کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے تجھ پر روزہ واجب نہیں ہے، تم نے مد دینا ہے، یعنی فی روزہ 750 گرام آٹا دینا ہے۔ 1 مہینے کا 22.5 کلو آٹا بنتا ہے، مد جسے کہتے ہیں، مد۔ اچھا جی، قادر ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے۔ جس تک پیغام نہیں پہنچا یہ کسی عمل کے واجب ہونے کا، اس پر وہ عمل واجب نہیں ہوتا۔ جہالت کی وجہ سے اگر کوئی حرام کا مرتکب ہو یا واجب ترک کرے تو وہ جواب دہ نہیں ہے۔ البتہ یہ نقطہ بڑا حساس ہے، متوجہ ہوں۔ جاہل 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک جاہل قاصر ہوتا ہے، اس تک پیغام نہیں پہنچا، کسی عالم دین تک اس کی رسائی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ جاہل رہ گیا، یہ جاہل قاصر ہے، اس کا عذر قابل قبول ہے۔ ایک جاہل مقصر ہوتا ہے، مدرسے کے ہمسائے میں رہتا ہے، یہ ہم ادھر رہتے ہیں، انہی فلیٹوں میں کوئی مومن رہتا ہے اور ضروری مسائل ادھر 10 قدم چل کے آ کے ہم سے نہیں پوچھتا اور جاہل رہتا ہے، یہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، علم تکلیف کی شرط ہے، یعنی جاہل جواب دہ نہیں ہے، لیکن وہ جاہل جواب دہ نہیں ہے جو قاصر ہے، جس کی کسی عالم دین تک رسائی نہ ہو، عالم دین کے ہمسائے میں رہتا ہے، مدرسے کے ہمسائے میں رہتا ہے، مسجد کے ہمسائے میں رہتا ہے، ضروری مسائل سے آگاہ نہیں ہے، وہ جواب دہ ہے، وہ مکلف ہے۔ قدرت تکلیف کی شرط ہے، یہ بتانا مقصد ہے، یعنی خدا وہ عمل فرض قرار دیتا ہے جو میرے اور آپ کے بس میں ہو، جو بس میں نہ ہو اللہ اس کی تکلیف نہیں دیتا۔ جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، یا اس لیے کہ کمر میں تکلیف ہے، یا اس لیے کہ گھٹنوں میں تکلیف ہے، اسے کہتا بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، دائیں بائیں پشت کے بل لیٹ کے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیے کریمہ میں جو آیے مودت کے نام سے مشہور ہے، اور یہ حدیث اس میں رسول کی محبت اور رسول کے اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس ہدیہ کو ہم نے جا کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لیکن اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مجالس میں، تو یہ نقطہ میں عرض کرتا رہا ہوں
کسی سے محبت کرنا یا کسی سے نفرت کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے بس میں ہے۔ وہ ایک مصرع ہے نا، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، کا مطلب یہ کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ جدھر محبت کا کوئی سبب ہو ادھر خود بخود محبت جنم لیتی ہے۔ آپ ارادہ کریں اچھا جی ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے ارادے کے نتیجے میں محبت ہوتی ہے، یا کسی سے نفرت دشمنی ہوتی ہے تو وہ آپ پروگرام بناتے ہیں کہ ہم فلان سے دشمنی رکھیں گے، فلان سے محبت کریں گے، وہ تو خود بخود۔ علماء اخلاق نے خصوصاً مرحوم ناراقی نے معراج السعادہ کے اندر 12 محبت کے اسباب بیان کیے ہیں، 12 حسن اور جمال سے، حسن اور جمال یہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، کمال یہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، احسان یہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسباب جدھر سبب موجود ہو وہاں خود بخود آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو آپ سے بدسلوکی کرے، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے دل میں اس کی نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ محبت اور دشمنی یہ ایسے کام نہیں ہے کہ وہ آپ ارادہ کریں، پروگرام کریں، منصوبہ بندی کریں، ٹائم فکس کریں اور اس وقت انجام دے دیں۔ جیسے یہ نماز کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اپنے ارادے سے آئے ہیں، آپ کے بس میں ہیں، ارادہ نہ کرتے تو نہ آتے، ارادہ کر لیا، گاڑی میں بیٹھ گئے، یا اگر قریب ہیں تو پیدل چلے اور یہاں پر پہنچائے۔ محبت اور دشمنی ایسی چیز نہیں ہے، خود بخود ہو جاتی ہے۔ جو چیز بندہ کے بس میں نہیں ہے، اللہ اس کا حکم کیوں دے رہا ہے اور کس طرح دے رہا ہے، یہ تو دیکھا جائے گا۔ جن ہستیوں سے اللہ تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا ہے، اگر ان ہستیوں میں محبت کے اسباب میں سے کوئی سبب ہے تو پھر خدا کی طرف سے نہ حکم کی ضرورت ہے، نہ فرمائش اور سفارش کی ضرورت ہے، خود بخود آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے تاریخ اسلام کو پڑھا خدا کے منکر ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے، نہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ میں وہ امیر المومنین اور آپ کی اولاد طاہرین کے حالات زندگی کو پڑھا، ان کی عدالت کو پڑھا، ان کی شجاعت کو پڑھا۔ خود بخود ہندو اور عیسائی وہ علی کی شان میں کتابیں لکھتے ہیں۔ کتنی ایسی کتابیں ہیں، وہ کئی دفعہ سلمان قطانی 25 کتابیں سلمان قطائی وہ لبنان کا عیسائی مورخ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شان میں لکھی ہیں۔ اس نے تاریخ کو پڑھا ہے، جناب زینب کبریٰ کے بارے میں، خاتون جنت کے بارے میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں۔ جہاں محبت کے اسباب ہوتے ہیں خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت، آیت کریمہ میں بڑی تاکید کے ساتھ حکم کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب لوگوں نے پیشکش کی، آپ نے ہمارے خاطر زحمتیں برداشت کی ہیں، ہم آپ کو ان زحمتوں کا کوئی صلہ، معاوضہ، ہدیہ دینا چاہتے ہیں، ان حضرت نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی پیشکش کے جواب کے لیے وحی کا انتظار فرمایا، وحی نازل ہوئی، میرے حبیب یہ جو لوگ آپ کو معاوضہ دینے کی پیشکش کر رہے ہیں ان سے کہو مجھے تمہارا درہم و دینار نہیں چاہیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ تو خدا رسول کی طرف سے حکم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے بھی اہل بیت کے فضائل کو پڑھا، ان کے کمالات کو پڑھا، خود بخود اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر اس طرح کیوں، کس طرح اس کو ہم ایک معقول بنائیں، وہ جو ہے نا باحکمت بنائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت سے مراد، توجہ فرمائیے، وہ محبت نہیں ہے جو کسی باکمال آدمی کے کمال کو دیکھ کے بے اختیار آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہندوؤں نے امام حسین علیہ السلام کے شان میں قصیدے پڑھے ہیں، سکھوں کے یہ وہ نعتیں آپ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، تاریخ میں ان کے کمالات کو پڑھا، سکھ بھی نعت پڑھتا ہے، ہندو بھی نعت پڑھتا ہے جی، اور ہندو امام حسین کے بارے میں وہ لکھتا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بے اختیار، میرے اور آپ کے اختیار و ارادے کے بغیر دل میں جنم لینے والی محبت مراد نہیں ہے، اس محبت کے تقاضوں کی پیروی مراد ہے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلنا مراد ہے۔ وہ محبت نہیں ہے جو غیر ارادی طور پر آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ آج صبح پڑھی گئی ہے دعائے ندبہ، اس کے اندر یہ ایک جملہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ ان سے کہیں کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ رسول اور اہل بیت رسول سے محبت ہے، یہ اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ یہ مراد ہے۔ ایسی محبت بے اختیار پیدا ہونے والی محبت مراد نہیں ہے۔ وہ محبت تو خدا کے منکر کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس نے بھی اسلامی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھا، خود بخود اس کے دل میں رسول اور اہل بیت رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی الہادی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی على اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن فقال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین۔ مومنین کرام، یقیناً آپ حضرات متوجہ ہیں کل یعنی رجب کی پہلی تاریخ وہ ہمارے پانچویں امام اور حجت خدا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت تھی، اور اس مناسبت سے رات یہاں پر پروگرام بھی ہوا، یقیناً آپ نے شرکت کی۔ ہم اپنی روایت کے مطابق جمعہ کے خطبے میں اس معصوم کا ضرور ذکر کرتے ہیں جس کی اس جمعہ کے دن یا جمعہ سے ایک دو دن پہلے ولادت یا شہادت کی تاریخ ہو۔ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے
اس گفتگو کو اور اس مقدس مقام کو منور کریں اور معطر کریں ان کے ذکر سے۔ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ہم جو امامیہ اثنا عشریہ کہلاتے ہیں، شیعوں کے 7 فرقے ہیں، 7۔ یہ 7 کے 7 فرقے امام حسین کی امامت تک متفق ہیں، امام زین العابدین کی امامت تک متفق ہیں۔ اس کے بعد سے پھر یہ تقسیم ہوتے ہیں، بعض نے امام زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے زید کو امام مانا، بعد نے امام محمد باقر کو، اسی طرح وہ جو ہے نا وہ مختلف اماموں کے زمانے میں لوگ منحرف ہوتے گئے اور یعنی باطل اماموں کی امامت کے قائل ہوئے۔ اس طرح 7 فرقے بن گئے ہیں، زیدی ہیں، کیسانی ہیں، فتحی ہیں، اثنا عشری ہیں، اسماعیلی ہیں، جارودی ہیں۔ تو ہم الحمدللہ اثنا عشری، امامیہ اثنا عشری کہلاتے ہیں، جو رسول خدا کے بعد امیر المومنین اور آپ کے بعد باقی آپ کی 11 فرزند آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام زمان کو اپنا آخری امام مانتے ہیں۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس طرح نبی کو اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے، اسی طرح امام کو بھی اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے۔ صحیح السند ہمارے پاس روایات ہیں، حدیث قدسی قرآن میں نہیں ہے 12 اماموں کے نام، لیکن حدیث قدسی جو کہ کلام خدا ہوا کرتا ہے قرآن کے علاوہ جو کلام خدا ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ اور یہی تعریف اہل سنت علماء کرام کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے بعد امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک ایک ایک امام کا نام اور ان کی ولدیت کو بیان کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بہترین کتابوں میں سے میں آج کم از کم جس کتاب کا نام لے سکوں گا، مرحوم صدوق جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئی، دنیا میں آئے۔ ان کی کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، بلکہ میں نے سنا ہے یہ کتاب خود امام زمان کی اشارے یا ہدایت پر انہوں نے لکھی ہے۔ کمال الدین و تمام النعمہ اردو میں 2 جلدوں میں ترجمہ ابھی موجود ہے۔ بہترین کتاب جو اس موضوع پر لکھی گئی ہے، بہت ساری لکھی گئی ہے امام زمان کے بارے میں۔ غیبت النعمانی ہے، آیت اللہ گلپایانی صافی کی کتاب منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر ہے، جس کا اردو ترجمہ جمال منتظر کے نام سے ہے، اور انڈیا کے مستند عالم دین نثار جون پوری نے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اب اس کے مترجم کا نام مجھے یاد نہیں ہے، کمال الدین و تمام النعمہ۔ اس کے اندر یہ صحیفہ فاطمہ یا لوح اخضر کے نام سے ہے کہ جبرائیل نے لا کے رسول خدا کو یہ تختی دی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت کو دی ہے، اور یہ اسی طرح ہر امام کے پاس یہ لوح رہی ہے۔ یہ اس کے اندر 12 اماموں کا نام، جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس یہ تختی تھی، خاتون جنت ان کو دی تھی۔ امام محمد باقر نے خصوصی طور پر کہا کہ سنا ہے ہماری مادر گرامی جناب فاطمۃ الزہرا نے آپ کو وہ جو اپنا صحیفہ فاطمہ ہے اس کا کوئی نسخہ دیا ہے، آپ نے اس کو دیا، اس نے جا کے اس کی تنسیخ کرائی، فوٹو کاپی کرائی، اور پھر امام محمد باقر کو اپنے گھر لے گیا۔ امام محمد باقر نے کہا کہ یہ آپ کے پاس جو صحیفہ ہے ہماری جدہ علیہ السلام کا، اس کو آپ دیکھیں، میں زبانی اول سے لے کر آخر تک اس کا مضمون سناتا ہوں۔
جابر دیکھتے گئے، امام محمد باقر زبانی سناتے گئے، امام جعفر صادق فرماتے ما خالف حرف حرفا، ایک حرف کا فرق نہیں آیا امام محمد باقر کے زبانی سنانے میں اور اس لوح فاطمہ میں جو تحریر تھی اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے 12 اماموں کا ناموں کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، امیر المومنین سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک امام خدا مقرر کرتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات عطا فرماتا ہے اسی طرح ائمہ معصومین کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، کرامات عطا فرمائے ہیں۔ میں تبرک کے طور پر جلدی امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک معجزہ جس کو اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین شبلنجی نے اپنی کتاب نور الابصار میں نقل کیا ہے۔ نور الابصار میں ابھی ٹائم نہیں ہے، میں جلدی عرض کروں، ایک امامزادی ہے مصر میں، ان کا نام آنسہ خاتون ہے، یہ بندہ خدا اس کی بینائی جا رہی تھی، شبلنجی اہل سنت کے عالم دین اس کی بینائی جا رہی تھی، اس نے اس حرم میں جا کے نظر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے توسط سے، اس امامزادی کے توسط سے اللہ نے مجھے اگر بینائی دی، میں اہل بیت کے بارے میں کتاب لکھوں گا۔ اس نظر کے نتیجے میں اللہ نے اس کو بینائی دی، نظر اس کی ٹھیک ہو گئی، اس نے کتاب لکھی ہے نور الابصار، اسی مناسبت سے کتاب کا نام بھی رکھا ہے نور الابصار، یعنی آنکھوں کا نور۔ اس کے اندر جہاں اور اماموں کے کرامات یا معجزات کو لکھا ہے، امام محمد باقر کے اس معجزہ کو لکھا ہے، وہ جلدی پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اِنَّا نَاصِبِيًّا شَامِيًّا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى مجلس ابی جعفر۔ ابی جعفر ہمارے 12 اماموں میں سے 2 کی کنیت ہے، جعفر کے والد امام محمد باقر بھی جعفر کے والد ہیں، امام جعفر صادق کے والد ہیں، اور امام محمد تقی بھی امام علی النقی کے ایک بھائی تھے جن کا نام جعفر تھا، اس کی وجہ سے امام محمد تقی بھی ابو جعفر کہلاتے ہیں، اور امام جعفر صادق کی مناسبت سے امام محمد باقر بھی ابو جعفر کہلاتے ہیں۔ تو یہ ایک شامی اور ناصبی دشمن اہل بیت، من نصب لہم العداوہ، وہ امام محمد باقر کے پاس آتا جاتا رہتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ طاعت اللہ فی بغضکم، میرے عقیدے کے مطابق جی اللہ کی اطاعت اس میں ہے کہ آپ سے دشمنی اور نفرت کی جائے، لیکن یہ آپ کی فصاحت اور بلاغت اور آپ کی شیرین زبانی کی وجہ سے میں آپ کی گفتگو سے محظوظ ہوتا ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں، ورنہ اللہ کی اطاعت اسی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے دشمنی کی جائے، آپ سے بغض رکھا جائے۔ امام نے عجیب حکمت بھرا وہ جواب دیا، فرمایا لن تخفی علی اللہ خافیہ، دیکھو بھائی اللہ سے کوئی چیز، کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے، اتنا سربستہ آپ نے جواب دیا۔ فمرض الشامی، یہ شامی جو امام کے پاس آیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اللہ کی اطاعت اسی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے دشمنی کی جائے یا آپ سے بغض رکھا جائے، وہ بیمار ہو جاتا ہے اور حالت اس کی نازک ہو جاتی ہے۔ قال لولیہ، جو بھی اس کا ولی تھا، باپ تھا، بڑا بیٹا، ان سے کہا کہ بھئی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں جی اور تم غسل کفن وغیرہ وہ مکمل کر کے کپڑا ڈال دو تو مجھے جو ہے نا ایسی کسی اور سے جنازہ پڑھوا کے نہیں دفنانا، تم جانا اور جناب محمد ابن علی سے درخواست کرو کہ وہ میرا جنازہ پڑھے۔ اچھا جی، فات محمد ابن علی وصلہ ان یصلی علیہ، ان سے درخواست کرو کہ وہ میرے اوپر جنازہ کریں۔ فلما ان کان فی بعض اللیل، چنانچہ حالت نازک ہو گئی تھی اس کی، اسی لیے یہ اس نے وصیت کی تھی۔ وہ رات کا جب ایک حصہ گزرا، آدھی رات کا حصہ تھا یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، تو حالت اس کی غیر ہو گئی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ بَرَدَا، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اب یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ تختی پر اس پر لٹایا، جو تجہیز و تکفین کے آداب ہوتے ان پر عمل کیا۔ فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ النَّاسُ، جب صبح ہوئی
خرج الولی، اس کا جو بھی ولی تھا، بڑا بیٹا یا جو بھی تھا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا اور کہا کہ میرے والد کی وصیت ہے کہ آپ تکلیف کریں، زحمت کریں اور ان کا جنازہ پڑھیں۔ آدھی رات کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ فقال ابو جعفر، امام نے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو، ان بلاد الشام سرد، سرد سین کے ساتھ اردو میں اور فارسی میں سردی کو کہتے ہیں نا، عربی میں صاد کے ساتھ سرد بھی سردی کو کہتے ہیں، برد بھی کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ کہا کہ شام کی جو یعنی شہر ہیں، ملک شام وہ ٹھنڈا ہے، اور حجاز و مقدس جو ہے وہ گرم ہے، یہاں کا گوشت بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ جی ہاں، کہاں چلے جاؤ، فانطلق ولا تعجلن علی صاحبکم حل آتیکا، چلے جاؤ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ جلد بازی سے جو ہے نا وہ کام نہ لو، ایسا نہ ہو کہ کسی اور سے جنازہ پڑھوا کے اس کو سپرد خاک کر دو۔ قالا ثم قام من مجلسہ، امام علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، فجدد وضوءا، تجدید وضو فرمایا آپ نے، ثم عاد، اور کا فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، ثم مد یدہ تلقاء وجہہ، اپنے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھوں کو، مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، الی ما شاء اللہ، کافی دیر تک ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے، ثم خر ساجدا، اس کے بعد آپ سجدے میں گرے، حتی طلعت الشمس، طلوع آفتاب تک آپ سجدے میں رہے، ثم نہضا، اس کے بعد آپ اٹھے، فانتہی الی مجلس شامی، منزل شامی، اسی شامی کے گھر آپ پہنچے، فدخل علیہ، اور وہ جس حجرے یا کمرے میں اس کو رکھا ہوا تھا، جا کے وہ شامی چونکہ آتا جاتا رہتا تھا، شامی کا نام امام کو معلوم تھا، یہاں شامی کا نام نہیں ہے، شامی لکھا ہوا ہے، تو فدعاہ، شامی کو امام نے بلایا، فاجابہ، شامی نے امام کو جواب دیا۔ اچھا جی، ثم اجلسہ، اس کو اٹھا کے بٹھایا امام علیہ السلام نے، اور فدعا لہ بسویق، ستو منگوایا، ستو منگوایا اس کے لیے، اور جی ہاں فسقاہ، اور اس کو ستو پلایا، وقال، فرمایا املؤ جوفہ بردن وصدرہ الطعام، اور کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا کھانا، ٹھنڈا مشروب، ٹھنڈا معقول سے اس کے پیٹ کو بھر دو، اس کے سینے کو ٹھنڈا کرو، ثم انصرفا، اس کے بعد پھر آپ اپنے بیت الشرف کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ اچھا جی، وَتَّبِعَهُ الشامی، یہ شامی امام کی پیچھے پیچھے چل دیا، فما، شامی اس کے پیچھے، فقالا، شامی نے امام کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا، اشہد انک حجت اللہ علی خلقہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہیں۔ جی ہاں، تو آپ نے فرمایا ما بدا لکا، کیا ہو گیا بھائی، کل تک تو ہم سے دشمنی اور بغض کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھتا تھا، ما بدا لکا، کیا کوئی نئی بات سامنے آئی ہے؟ فقالا، شامی نے کہا اشہد انی امدت بروحی وآینت بعینی، پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی روح عزرائیل قبض کرتا ہے نا، بندہ متوجہ ہوتا ہے کہ میرے روح کو جسد خاکی سے، انسان کی حقیقت تو اس کی روح ہے، اس کی روح کو جب جسد خاکی سے نکالتا ہے وہ جبرائیل یا کئی فرشتے مل کے، بندہ متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے جب میری روح قبض کی جانے لگی ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ ایک آواز آئی اچانک ایک مرتبہ، الا وہ منادن ینادی، میں نے سنا اپنے کانوں سے ایک منادی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، ردو الیہ روحہ، فرشتوں کی طرف خطاب آیا، اس کی روح کو پلٹا دو، فقط سألنا ذالک محمد ابن علی، محمد ابن علی باقر نے ہم سے یہ درخواست کی ہے۔
لوٹا دو اس کی روح کو، اس لیے کہ محمد ابن علی نے یہ ہم سے سوال کیا، انہوں نے یہ فرمائش کی ہے۔ فقال ابو جعفر، اس کے بعد امام نے عجیب حکمت بھرا جملہ فرمایا، اما علمتا، تمہیں نہیں پتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بندے سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے عمل سے محبت نہیں کرتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ وہ اس کے بندے کو محبت نہیں کرتا لیکن اس کے عمل سے وہ محبت کرتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندے خدا اس کے بعد سے زندگی کے آخری لمحات تک امام کے خاص الخاص اصحاب میں شامل ہوتا تھا۔ یہ بندے خدا شامی جو امام سے بغض کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو ایسے پیشوا مقرر کر کے نام والولدیت کا بھی اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دست بے دعا ہوں کہ وہ ہمیں ان ائمہ معصومین کی معرفت حاصل کرنے اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔